بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کے نکاحوں یعنی شادیوں کے حوالے سے اگر ہم تقسیم کریں تو ہم 3 زمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ آپ کا تجرد کا زمانہ ہے، یعنی 25 سال تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور 25 سال سے لے کر 53 سال تک یعنی یہ 28 سال بنتے ہیں کہ جو آپ نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ نے بسر کیے، اور ان 28 سالوں میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 53 سال سے لے کر 63 سال تک یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جس میں آپ نے باقی نکاح فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں اور آپ کی شادیوں کے حوالے سے بہت سے اعتراضات مستشرقین کی طرف سے سامنے آتے ہیں، لیکن 2 اعتراض ہیں کہ جن کا میں جواب یہاں دینا چاہوں گا۔ ایک اعتراض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا یا آپ کی نسبت ہوئی، منگنی ہوئی، تو اس وقت حضرت عائشہ کم سن تھی، یعنی 6 سال آپ کی عمر تھی، اور جب نکاح کیا تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ جبکہ تاریخی حوالے یہ بتاتے ہیں، یہ موقع نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں، لیکن چند سال پہلے میں نے اپنے میگزین میں روح بلند میں اس پہ بڑی تفصیل سے ایک مضمون لکھا تھا، جن میں حوالوں کے ساتھ میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر کم از کم 18-19 سال تھی۔ دوسرا اعتراض حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بحیثیت لونڈی کے رہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحیثیت لونڈی کے رہی، یعنی رسول اللہ نے آپ سے نکاح نہیں کیا۔ دلائل و شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں جو احکامات ازواج کے متعلق نازل فرمائے، ان کی پابندی جس طرح دیگر ازواج کرتی تھی، اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کی پابندی کرتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح خلافت کے دور میں باقی ازواج کو وظیفہ دیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ اسی طرح جب اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی بھی آپ کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی طرح بغیر نکاح کے رہیں جس طرح باقی ازواج کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور ان کے لیے اس کی ممانعت تھی۔ اور اسی طرح حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحیثیت قیدی کے آئی تھی، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا۔ یعنی حضرت جویریہ جو غزوہ بنی المصطلق کے نتیجے میں قید ہو کر آئی تھی، رسول اللہ نے انہیں آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ کہ جو غزوہ خیبر کی فتح کی صورت میں نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئی تھیں، رسول اللہ نے ان کو بھی آزاد کر کے ان سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ جبکہ جو ماریہ قبطیہ تھی، یہ کوئی جنگ کی صورت میں آپ کے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں بطور تحفہ بھیجا تھا۔ جب یہ بطور تحفہ آئی تھی تو رسول اللہ کیسے ان کو لونڈی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، بلکہ رسول اللہ نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کریں، اور ان کو اچھی تعلیم دلوائیں، اچھی تعلیم کے بعد ان کی اچھی تربیت کرنے کے بعد پھر ان سے نکاح کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بھی بشارت سنائی ہے۔ رسول اللہ کا اسوہ اور آپ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جو تعلیم صحابہ سے فرمائی، آپ نے خود اس سے کہیں بہتر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ ایک لونڈی کی حیثیت سے آپ کے پاس نہیں رہی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ رسول اللہ کی زندگی میں 2 ازواج، آپ کی 2 زوجہ محترمہ انتقال کرتی ہیں، ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ۔ باقی 10 خواتین، 10 ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود رہتی۔ حضرت ام سلمہ کہ جن کے خامند
4 ہجری میں یعنی حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں پہلے ہم ذکر کر چکے، حضرت عائشہ کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے، اور حضرت سودا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا تھا کہ جب ان کے خاوند سکران ہجرت حبشہ کے بعد واپس آتے ہوئے وہ فوت ہوئے۔ حضرت سودا کے بعد حضرت ام سلمہ سے بھی آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے خاوند عبداللہ ابن جاش کے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اس شہادت کے بعد رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت زینب بنت امیم بنت عبد المطلب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھی، پہلے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا اور ان کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اس لیے کہ زید بن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ ہو یا متعلقہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کے خاتمے کے لیے حضرت زینب بنت امیم بنت عبد المطلب سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت جویریہ جن کا میں ذکر کر چکا کہ غزوہ بنی المستلق میں یہ قیدی کی حیثیت سے آئی تھی، رسول اللہ نے ان سے اس لیے نکاح کیا کہ ان کے نکاح کے بعد جو قیدی تقریباً جو کئی 100 تعداد میں تھے، مسلمانوں نے اس لیے رہا کر دیا کہ رسول اللہ نے اس قبیلے میں نکاح کیا ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ کہ جو مسلمان تھی اور ان کے جو خاوند تھے وہ ہجرت حبشہ کے بعد حبشہ میں عیسائی ہو گئے اور وہیں فوت ہوئے، تو حضرت ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ حضرت صفیہ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ غزوہ خیبر کی فتح کی صورت میں وہ ایک قیدی کی حیثیت سے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا۔ حضرت میمونہ کہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے ان سے پھر نکاح فرمایا۔ تو جو رسول اللہ نے نکاح فرمائے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے دوستی اور تعلق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے بھی رسول اللہ نے نکاح فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ یعنی ایک نکاح کی وجہ تو یہ تعلق ہے، رفاقت ہے، دوستی ہے، اور ایک دل جوئی بھی ہے، یعنی ایسی بیوہ، ایسی خواتین کہ جن کے خاوند اسلام کی راہ میں شہید ہو گئے یا ان کی ذاتی طور پہ اسلام کے لیے بڑی قربانی ہے، تو رسول اللہ نے ان سے بھی نکاح کیا۔ یا وہ خواتین کہ جو قید ہو کر آئیں تو ان کے قبیلے کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان کی سازشوں کو اور شرارتوں کو روکنے کے لیے، جیسے حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا، تو حضرت صفیہ سے جو رسول اللہ نے نکاح فرمایا اس لیے کہ قوم یہود اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی ان کو روکنے کے لیے، شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے حضرت صفیہ سے پھر نکاح کیا۔ ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، حضرت میمونہ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو اس طرح رسول اللہ کی زندگی میں 2 ازواج کا انتقال ہوتا ہے، باقی 10 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود رہتی ہیں۔ تو اس طرح 12 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے 12 نکاح کیوں کیے، جبکہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام اور رسل کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا دیگر انبیاء اور رسل کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 100 سے بھی زیادہ نکاح کیے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی جنسی یا ذاتی خواہش کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے، بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور بہت سے اسباب اور عوامل پوشیدہ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ نکاح کرتے ہیں۔ وہ نکاح سیاسی بنیادوں پر بھی ہو سکتا ہے، قبائلی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد معاشرتی بنیاد بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔